برمودا اٹلانٹک اوشن میں ایک سمندری ایریا ہے۔ برمودا فلوریڈا اور پورٹو کے درمیان ایک ٹرائنگل بنا ہوا ہے، اس لیے اس کو برمودا ٹرائنگل کہا جاتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کو ڈیول ٹرائنگل بھی کہتے ہیں۔ سب میں حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر قسم کی ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی ایئر کرافٹ اور بحری جہاز اس ٹرائنگل کے پاس پہنچے، ان سب کے ریڈار، ریڈیو وائرلیس اور کمپاس یا تو ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتے یا پھر دھیرے دھیرے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے ان سب کا کنٹرول روم سے کمیونیکیشن ختم ہو جاتا ہے۔ اس ٹرائنگل کے پاس جاتے ہی بحری جہازوں اور ایئر کرافٹ میں پانی کی خرابی آ جاتی ہے۔ برمودا ٹرائنگل کی طرف سفر چاہے فضائی ہو یا سمندری، دونوں ہی بے حد خطرناک ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان تمام حادثات کے بارے میں جن کی وجہ سے اس کو ڈیول ٹرائنگل کہا جاتا ہے۔ اس ٹرائنگل کے بارے میں سب سے پہلے کرسٹوفر کولمبس نے بتایا تھا، جس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا۔ کولمبس وہ پہلا شخص تھا جس نے برمودا ٹرائنگل کو دیکھا تھا۔ 1492 میں سمندری سفر کے دوران کولمبس نے برمودا میں کمپاس کی عجیب حرکات کی بات کی تھی۔ کولمبس کا جہاز جب برمودا ٹرائنگل کے پاس پہنچا تو اس کے کمپاس نے گڑبڑ شروع کر دی۔ اس کے بعد کولمبس اور اس کے ساتھیوں کو آسمان سے گرجتی ہوئی بجلی گرتے ہوئے دکھائی دی، مگر لوگوں نے کولمبس کے اس بات پر یقین نہیں کیا۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں لوگوں کو تب معلوم ہوا جب وہاں پر عجیب و غریب حادثات پیش آئے۔ 5 نومبر 1872 میں میری سیلیسٹ نامی یہ جہاز نیو یارک سے جینوا کے لیے نکلا، مگر برمودا ٹرائنگل کے ایریا میں غائب ہو گیا۔ پھر ٹھیک 1 مہینے بعد 5 دسمبر 1872 کو یہ جہاز اٹلانٹک اوشن میں صحیح سلامت حالت میں ملا، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ اس میں کوئی مسافر بھی نہیں تھا جو اس میں سوار تھے۔ 1910 میں امریکی نیوی کا جہاز غائب ہو گیا، جس میں 304 کان شامل تھے۔ 1963 میں اس مہرین سفر فلوریڈا کے مقام پر اسی ٹرائنگل سے غائب ہوا۔ SS پوائنٹ 1980 میں غائب ہوا۔ 5 ایونجرز ٹارپیڈو جہاز، جسے ٹائٹینک بھی کہا جاتا ہے، سارے کے سارے اسی ٹرائنگل سے غائب ہو گئے۔ فلائٹ 19 کمانڈر لیفٹیننٹ چارلس ٹیلس کی سربراہی میں دن 2:10 پر امریکن نیول ایئر بیس سے اڑان بھری۔ ٹیلر کے ساتھ باقی تمام اس کے شاگرد تھے، جنہیں مشرق کی جانب 56 میل جانا تھا، لیکن یہ فاصلہ طے کرنے کے بعد پائلٹ نے انہیں 67 میل مشرق کی جانب اڑنے کا کہا اور پھر وہاں سے 73 میل شمال کی جانب سیدھا واپس بیس پر آنا تھا۔ ٹوٹل یہ فاصلہ 120 میل بن گیا۔ یہ فاصلہ سیدھا انہیں برمودا ٹرائنگل لے گیا۔ اڑان کے تقریباً 1 گھنٹے بعد ٹیلر نے بیس کو پیغام بھیجا کہ طیارے کے سمت بتانے والے آلے ٹھیک کام نہیں کر رہے، اسی لیے مجھے سمت کا نہیں پتا۔ تھوڑی دیر بعد پھر بیس پر پیغام ملا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں بادلوں کے پاس آ گیا ہوں، ہر سمت روشنی ہی روشنی ہے۔ اس کے بعد ان کا کوئی پیغام موصول نہیں ہوا۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، البتہ سائنسدان اندازہ ہی لگا سکتی ہے کہ ہم اس کے اندر نہیں جا سکتے۔ وہ اس لیے کہ اس کے آس پاس انتہائی پاورفل میگنیٹک فیلڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت بجلی پڑتی رہتی ہے، جس کے اندر جانا لگ بھگ اس وقت کی ٹیکنالوجی میں ناممکن ہے۔ لیکن سائنسدانوں نے جو نظریات اس کے بارے میں بیان کیے ہیں وہ حقیقت کے بہت نزدیک ہے۔ وہ یہ کہ سمندر کی تہہ میں میتین گیس کے گڑھے ہیں، جن سے میتین گیس ٹائم کے ساتھ خارج ہوتی رہتی ہے۔ جب اس سے میتین گیس خارج ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت یہ سمندر کے پانی کے ساتھ مل کر پانی کو ہلکا کر دیتی ہے۔ اب اس صورت میں پانی کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں جب کوئی بھی تیرتا ہوا جہاز اس سمندر کی سطح کے اوپر سے گزرتا ہے، پانی کا وزن کم ہونے کی وجہ سے اس میں ڈوب جاتا ہے۔ یہی میتین گیس خارج ہو کر ہوا میں بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اس گیس کی وجہ سے ہوا بھی بہت ہلکی ہو جاتی ہے، اسی لیے جو ہی جہاز اس ٹرائنگل کے اوپر سے گزرتا ہے، ہوا ہلکی ہونے کی وجہ سے جہاز کا لیول لمحہ بلمحہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آخر کار جہاز سمندر میں گر جاتا ہے۔ زمین اور سمندر بادلوں یا میتین گیس کی وجہ سے نظر نہیں آتے۔ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے جہاز کے کمپاس، ریڈار اور ریڈیو وائرلیس
بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پاورفل میگنیٹک فیلڈ ہونے کی وجہ سے یہ ٹرائنگل سمندری یا ہوائی جہاز کو بہت تیزی سے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین سچ ہے۔